بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق بغير منصبة. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المنتجبين المنتخبين. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. سامعین گرامی، شب 21 ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ وہ شب ہے کہ آج امت محمدی یتیم ہو رہی ہے. اور یہ یتیمی اس سبب سے ہے کہ خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کے گئے تھے کہ یا علی، تم اور میں اس امت کے دو باپ ہیں. آج مولا کائنات بھی اس امت سے رخصت ہو رہے. وہ علی رخصت ہو رہا کہ جس نے اپنے عمل سے، اپنی عبادت سے، اپنے ایک ایک فعل سے اللہ کی معرفت کروائی ہے. ماہ رمضان المبارک انسان کو یہ تاکید ہے کہ خود کو اپنے پروردگار سے نزدیک کرے، اپنے رب سے نزدیک کرے، اپنے خدا سے نزدیک کرے. آج وہ اس دنیا سے جا رہا ہے کہ جس نے امت کو خدا سے نزدیک ہونے کا طریقہ بتایا. یعنی اگر ہم اپنی بات کریں، ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں جانتے. ہمیں نہیں معلوم اپنے پروردگار سے مانگنا ہے تو کیسے مانگا جائے. اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے، مولا کائنات نہ ہوتے، چوتھے امام نہ ہوتے، چہارہ معصومین علیہم السلام نہ ہوتے،
تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ خدا سے راز و نیاز کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، تو انسان کیسے کرے؟ یعنی کبھی دعائے کمیل کی صورت میں ہمیں اللہ سے راز و نیاز کرنے کا طریقہ بتائے، کبھی دعائے ابو حمزہ سمالی کی صورت میں، کبھی دعائے مکارم الاخلاق کی صورت میں. یہ پورے مجموعات ہمارے سامنے اہل بیت کی طرف سے آئے تاکہ ہم یہ بات جان سکیں، اس بات کو سیکھ سکیں کہ اپنے پروردگار سے مناجات کس انداز میں کی جاتی ہے، اپنے خدا سے راز و نیاز کس انداز میں کی جاتی ہے، پروردگار سے گفتگو کس انداز میں کی جاتی ہے. اور یہی تو عبادت نظر آ رہی ہمیں مولا کائنات. یعنی جب مصلی عبادت پہ علی کھڑے ہوتے ہیں، پیر سے تیر نکال دیا جاتا ہے، علی کو کچھ خبر نہیں ہوتی. آج کے زمانے میں جہاں دیگر اعتراضات کیے جاتے ہیں، دیگر سوالات کیے جاتے ہیں، یعنی جب فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں تو انسان فوراً سے یہ سوال کر دیتا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی بھلا کیسے ممکن ہے؟ یعنی اگر کہا جائے کہ علی ایک وقت میں 40 مقام پر موجود تھے تو بھلا کیسے ممکن؟ اس حوالے سے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، لیکن جو بات چل رہی پہلے اسے مکمل کیا جائے. کہا کہ مولا کے پیر سے درمیان عبادت تیر نکالا گیا، مولا کو خبر نہیں ہوئی، بھلا کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، ذرا سا اگر انسان غور کرے تو خود قرآن مجید میں اس کا جواب مل جائے گا. کیا قرآن مجید میں جناب یوسف و زلیخا کا قصہ موجود نہیں ہے؟ یہی تو وہ قصہ ہے کہ جو مسلمان بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. کیا ہے واقعہ کہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ کیا تم یوسف کے پیچھے پڑی ہو، آخر رکھا کیا ہے یوسف میں؟ کہا اچھا یہ بات ہے. گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، سب کے ہاتھ میں پھل دے دیا، ساتھ میں چھری دے دی. کہا ابھی نہیں کاٹنا، جب یوسف آئیں گے اس وقت اس پھل کو کاٹنا اور کھانا. مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں پھل ہے، چھری ہے، جناب یوسف کو وہاں سے گزارا جاتا ہے. اب یہ زنان مصر ہے، دیدار یوسف میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے کہ پھل کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیتی ہے، انہیں خبر تک نہیں ہوتی. یہ تو یوسف کا دیدار تھا کہ جس میں مصر کی عورتیں اگر محو ہو جائے، اپنے ہاتھ کو کاٹ دے، خبر نہ ہو. ارے علی تو وہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، مصلی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو خالق یوسف کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں. بھلا علی کے پیر سے تیر نکالا جاتا، علی کو کیسے خبر ہو جائے؟ صلی اللہ محمد و آل محمد. علی جب نماز پڑھ رہے ہیں، خالق یوسف کا دیدار. اور آئے دوسری بات، کہا کہ بھئی مولا ایک وقت میں 40 مقامات پہ موجود، بات سمجھ نہیں آتی. اس کا جواب نہیں دے رہا، فقط ایک جملہ عرض کر رہا کہ ایک شیعہ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. بھئی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اگر پوری کائنات بھی بیک وقت یا علی مدد کہے تو علی وہ ہے کہ پوری کائنات کی مدد کو اسی وقت پہنچ جائے. دلیل اب آپ کے سامنے پیش کر رہا، وہ آیت کے جو سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کی گئی. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہا کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل، اے حبیب آپ کہہ دیجیے. قل کے بارے میں بڑا تفصیلاً مجھ سے پہلے ہمارے استاد ذکر کر چکے اس کلمہ قل کے حوالے سے. کیا کہا؟ اے حبیب آپ کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ کافی ہے گواہی کے لیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان. اگر قرآن مجید میں اللہ نے بات کو یہیں پر روک دیا ہوتا تو ہم بھی یا اللہ پر اکتفا کر لیتے.
اگر اللہ نے بات کو یہیں پر روک دیا ہوتا ہم بھی کہہ لیتے کہ ہاں اللہ کافی ہے یا اللہ پر اکتفا کر لیتے، لیکن خود خدا اپنے پر اکتفا نہیں کروا رہا جبکہ اس کی قدرت میں ہے کہ وہی حقیقتاً کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا خود اکتفا نہیں کروا رہا، بلکہ کیا فرمایا، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ پوری کتاب کا علم کسے کہتے ہیں، کیا مراد ہے، وہ کون تھا کہ جو اس پوری کتاب کا علم اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تفاصیل اٹھا کر دیکھ لیجئے، جز مولا کائنات کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ حامل علم کتاب ہے، اگر ہے تو فقط مولا کائنات ہے۔ اچھا اب ذرا سا یہ سن لے کہ یہ علم کتاب کیا طاقت رکھتا ہے یا کیا قدرت رکھتا ہے۔ جناب سلیمان آپ سب نام سے واقف ہے، نبی خدا ہے، پروردگار نے بڑی حکومت دی تھی جناب سلیمان کو۔ جب ملکہ سبا بلقیس آ رہی تھی، جناب سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے کہ درباریوں سے سوال کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو یہاں بہت جلد اس کے آنے سے پہلے پہنچا سکتا ہے۔ اب قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ ایک عفریت کھڑا ہوتا ہے جنات میں سے اور وہ کہتا ہے کہ اے نبی خدا سلیمان، میں اس تخت کو لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں۔ میں اس تخت کو اتنا سرعت سے اتنا جلدی لا سکتا ہوں، ابھی آپ اپنے مقام سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ تخت بلقیس آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ جناب سلیمان نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے یہ تخت چاہیے۔ اب قرآن مجید کوٹ کرتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا، اب اس نے کہا کہ من عنده علم من الکتاب۔ اب جملوں پہ ان کلمات پر غور کیجیے گا۔ اب وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ من عنده، کہ جس کے پاس علم ہے، من الکتاب۔ اب یہ جو من آیا ہے ترجمہ کس انداز میں کیا جاتا، علماء بیان کرتے ہیں اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس علم کتاب میں سے چند قطرے موجود تھے وہ کھڑا ہو گئے۔ جس کے پاس علم کتاب میں سے چند قطرے موجود تھے وہ کھڑا ہوا۔ اور جناب عاصم بن برقیہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اے نبی خدا، انا آتی کا، میں اس تخت کو لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں گے نہیں، اس سے پہلے یہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اور تاریخ کیا بتاتی ہے، جناب سلیمان نے ابھی پلک جھپکی نہیں تھی، تخت بلقیس سامنے آ گیا تھا۔ یہ لانے والا کون تھا؟ قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم کتاب میں سے چند قطرے موجود تھے۔ تو جس کے پاس علم کتاب میں سے چند قطرے موجود ہو، اس کی تو طاقت یہ ہے، اس کی تو قدرت یہ ہے، اس کا تو اختیار یہ ہے کہ ابھی نبی خدا نے پلک جھپکی نہیں ہے، تخت بلقیس سامنے آ گیا۔ تو جو حامل علم الکتاب ہو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اگر وہ ایک وقت میں 40 مقامات پر موجود ہو تو بھلا آج کا جوان اعتراض کیوں کرتا ہے؟ یعنی جس کے پاس چند قطرے تھے، پورا علم کتاب موجود نہیں تھا، چند قطرے، اس کی طاقت یہ ہے، اس کی قدرت یہ کہ پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی اتنا وقت بھی درکار نہیں تھا کہ پلک جھپکے اور وہ تخت آ جائے۔ قرآن مجید کے کلمات میں غور کیجئے، قبل، اس سے پہلے، قبل یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ تو یہ آصف ابن برقیہ کی قوت تھی کہ جن کے پاس علم کتاب میں سے چند قطرے موجود تھے، اور علی وہ ہے کہ جو حامل علم کتاب ہے۔ تو علی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ جس مولا کائنات تاریخ انسانیت میں کوئی نظر نہیں آتا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے، پوچھ لو علی سے۔ تاریخ اسلام میں
خدا کی قسم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اسے رسوا ہونا پڑا، اور اس انداز میں رسوا ہونا پڑا کہ پھر اس کے لیے فقط و فقط ضلالت لکھی گئی. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے مولا کائنات سے ہی مخصوص رکھی ہے اور وہ مولا کائنات کے لیے ہی ہے. مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا کائنات کا ایک لقب ہے کہ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین تاریخ اسلام میں دیکھیے کہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آئے. اب خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ پہلا شخص کون تھا کہ جس نے اپنے لیے اس لقب کو استعمال کروایا. کتابوں میں موجود ہے کہ جب انہیں لمبے چوڑے القابات سے پکارا گیا تو پسند نہیں آیا، کہا کہ بس مجھے امیر المومنین کہہ کر پکار دو. وہ شخص کون تھا کتاب میں آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ امیر المومنین اللہ نے اس لقب کو مخصوص رکھا ہے مولا کائنات کے ساتھ. اور کتنی سخت روایت ہے، اتنی سخت روایت کہ روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے ایک صحابی نے، چھٹے امام کی خدمت میں ایک صحابی آیا تھا اور آنے کے بعد عرض کیا امیر المومنین. چھٹے امام کو امیر المومنین کہہ کر پکارا. روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، چہرے کی رنگت میں تغیر آ گیا. انتہائی جلال کے عالم میں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لقب امیر المومنین فقط ہمارے دادا علی کے ساتھ مخصوص ہے. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دادا کے علاوہ کوئی اس لقب کو استعمال کرتا ہے تو جان لو کہ اس کے نسب میں خرابی موجود ہے، اس کا نسب پاک نہیں ہے. یعنی اتنی سخت روایت اور بڑے سلیس سہل شائستہ انداز میں اس روایت کو آپ کے سامنے بیان. مولا کیا فرمانا ہے کہ اس کا نسب پاک نہیں ہے کہ جو اپنے لیے اس لقب کو استعمال کرے. بس آنے کے بعد سلونی سلونی مولا کائنات نے دعویٰ کیا. یعنی وہ علی کے جو دعوی سلونی کر رہے ممبر پر بیٹھ کر اگر مسلمان چاہتا تو کیا کچھ نہیں جان سکتا تھا. چاہتا تو قیامت تک کا علم مولا کائنات سے حاصل کر سکتا تھا. کیوں مولا کائنات کا علم کیسا وسیع تھا. ایک بالکل چھوٹی سی معمولی سی اس علم کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں. روایت کے جملے ہیں کہ ایک جنگ سے واپسی میں مولا کائنات ایک بہتے ہوئے پانی کے دریا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. پانی بہتا جا رہا تھا، علی دیکھے جا رہے تھے. پانی بہتا جا رہا تھا، علی دیکھے جا رہے تھے. کسی نے سوال کیا کہ یا علی آخر کیا سبب ہے کہ آپ مسلسل پانی کو تکتے جا رہے ہیں، مسلسل پانی کو دیکھتے جا رہے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو مولا کائنات اس کے چہرے کی طرف نگاہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر علی چاہے تو اس بہتے ہوئے پانی سے کائنات کو روشن کر سکتا ہے. اس زمانے کے مسلمان کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کے زمانے میں بہتے ہوئے پانی سے بجلی تیار نہیں کی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. تو یہ ایک بالکل معمولی سی مثال کہ علی کا علم اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اگر چاہتا ہے انسان تو کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب مولا نے دعویٰ کیا، یہ کس وقت کے دعویٰ کی بات کر رہا، وہی کہ جب مولا کی ظاہری خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. لوگوں نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی. مولا مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف لاتے ہیں. واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. کسی نے اسی وقت اعتراض کیا کہ یا علی، آپ اس مقام پر بیٹھ گئے کہ جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو مولا کائنات نے یہی کہا تھا نا کہ تمہیں اس لکڑی کے ممبر پر میرے بیٹھنے پر اعتراض ہو رہا ہے. علی تو وہ ہے کہ جس کے قدم شانہ رسالت پر آئے تھے فتح مکہ کے وقت. اس وقت مولا نے جب خطبہ دیا تھا، دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. پوچھنا چاہتے کیا کچھ نہیں پوچھ سکتے تھے.
ایک شخص کھڑے ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا پوچھتا ہے، یا علی بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ یعنی یہ وہ چاہ رہا تھا کہ مولا کو زیج کرے، لیکن مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا اس سے فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو نے سوال تو کر لیا، لیکن مجھے اتنا بتا کہ مجھے معلوم ہے تیرے سر پہ بال کتنے ہیں، لیکن اگر میں تجھے بتا بھی دوں تو یہ بتا، آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ تو یہ بتا کہ جا کے ویریفائی کس سے کروائے گا کہ جو میں نے کہا ہے صحیح کہا ہے یا غلط کہا؟ کہا میں تو تجھے بتا دوں گا، تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ اور پھر مولا نے کہا کہ اے شخص، تیرا بیٹا میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کرنے والا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ عمر سعد کا۔ یعنی مولا سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کیسے کیسے سوال کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک منظر مسجد کوفہ کا نظر آتا ہے کہ مولا مسجد کوفہ کے ممبر پہ تشریف فرما ہے، کسی نے مولا نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ کوفے کے ممبر کے سامنے ایک شخص کھڑے ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد سوال کرتا ہے کہ یا علی یہ بتائیے گا کہ این جبرائیل، اس وقت جبریل کہاں پر ہے؟ روایت کے جملے ہے کہ مولا کائنات سے سوال ہوا، مولا نے مشرق کی جانب دیکھا، مغرب کی جانب دیکھا، شمال کی جانب دیکھا، جنوب کی جانب دیکھا، زمین کی جانب دیکھا، علی کی نظریں تحت الثری تک پہنچ گئی۔ مولا نے عرش کی جانب دیکھا، عرش اولی تک مولا کی بصارت نے رسائی کر لی۔ مولا نے ہر مقام پر دیکھنے کے بعد سامنے اس شخص کو دیکھ کے کہا کہ انت جبریل، ہے سوال پوچھنے والے تو ہی جبریل ہے، کیونکہ علی کو جبریل کہیں نظر نہیں آیا، اس کا مطلب کہ تو ہی جبریل ہے۔ مولا کائنات نے یہ کہا، روایت کے جملے کے اصحاب نے یہ منظر دیکھا کہ جبریل نے اپنے پروں کو پھیلایا اور پرندے کی طرح اڑتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ اور ایک اور سلونی سننا چاہیں گے؟ آخری سلونی، اور یہ مولا کائنات کا آخری سلونی تھا۔ مرثی آپ کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، میر ببر علی عنی صلی اللہ مقامہ کا، انہوں نے اس روایت کو اسی مرثیے کے اندر پورا ضم کیا ہے، اشعار کی صورت میں پوری بعین ہی اس روایت کو بیان کیا کہ مولا کو ضربت لگ چکی، اصحاب باوفا مولا کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مولا نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اس وقت مولا کا ایک صحابی باوفا خطیب بے مثل صعصعہ ابن سوحان کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مولا اگر اجازت ہو تو ایک سوال آپ سے کروں۔ مولا نے کہا پوچھو۔ کہا مولا یہ بتائیے گا انت افضل ام آدم، کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرد کو اس کی تعریف زیب نہیں دیتی، لیکن اب تو نے سوال کر لیا ہے تو سن۔ کہا آدم کو پروردگار نے جنت کی تمام نعمتیں عطا کی تھی، فقط ایک نعمت سے روکا تھا کہ اے آدم اس درخت کے نزدیک نہ جانا، لیکن آدم سے رکا نہیں کیا۔ آدم گئے اور اس جنت کے پھل کو تناول کیا، اس گندم کو کھا لیا کہ جس کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ کہا کہ علی پر گندم کھانے پر پابندی نہیں تھی، لیکن پوری زندگی علی نے جو کی روٹیوں پہ گزاری ہے۔ وہ شخص سوال کرتا ہے، صعصعہ ابن سوحان پوچھتا ہے کہ یا علی آپ افضل ہے یا نوح افضل ہے؟ مولا کائنات فرماتے کہ میں افضل۔ کہا کیسے؟ کہا کہ نوح کو جب امت نے تنگ کیا، نوح پر امت نے ستم ڈھائے، تو نوح نے امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی۔ کہا کہ مجھ پر بعد رسول اتنے ستم ڈھائے گئے، کیا ستم نہیں ڈھائے گئے؟ کہا کہ لیکن میں نے صبر کیا، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر مولا فرماتے ہیں
کہ نوح کا بیٹا کافر تھا، ہلاک ہو گیا، میرے بیٹے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر سوال کیا ہے، مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں افضل۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے جب فرعون کے سامنے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جا کر تبلیغ کرو، تو جناب موسیٰ نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، کہا تھا کہ بار الہ میری نصرت کا کچھ بندوبست کرو، جو دعا بھی ملتی ہے جناب موسیٰ کی۔ اور پھر اس انداز میں جناب موسیٰ کہتے، کہا کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے تبلیغ سورہ برات کے لیے مکے میں بھیجا، مکہ کافروں سے بھرا ہوا تھا، مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کہ جس کے کسی شخص کو میں نے واصل جہنم نہ کیا ہو، لیکن تبلیغ سورہ برات کے لیے میں مکے میں اس انداز میں داخل ہوا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ میں خانہ کعبہ کے پاس آیا اور جا کر سورہ برات کی میں نے تبلیغ کی۔ پھر آخری سوال کیا گیا، مولا آپ بتائیے کہ عیسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں افضل۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ عیسیٰ کی والدہ بڑی متقی پرہیزگار تھی، باعفت خاتون تھی، عبادت کیا کرتی تھی ہر وقت، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے مریم میرے گھر سے نکل جا، یہ عبادت کی جگہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ جب میری ولادت کا وقت آیا تو میری ماں کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد میرے گھر میں آ جاؤ، یہ خانہ کعبہ علی کی ولادت کی جگہ بننے والا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہ علی کا آخری سرمن تھا۔ پھر مولا کائنات نے وصیت دی، کبھی تقویٰ کی وصیت کر رہے ہیں۔ عزیزان مولا کائنات کے چاہنے والے تشریف فرما ہے، علی نے پوری زندگی گزاری، یعنی کل ایک مجلس میں یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا میں نے کہ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی تلوار نکلتی ہے تو بھی دین کی بقا کے لیے، اور جو تلوار کو نیام میں رکھتا ہے تب بھی دین کی بقا مقصود ہوتی ہے۔ علی کا تلوار نکالنا بھی دین کی بقا کے لیے ہے، علی کا تلوار نیام میں رکھنا بھی دین کی بقا کے لیے ہے۔ وہ علی کہ جس نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ جس کے حضور میں سجدہ ریز ہوں وہ خدا ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ علی تو اس انداز میں خدا کو پہچانوا رہے ہیں، علی کے چاہنے والے بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا کریں۔ عزیزان شب 21 آ گئی ہے اور آج کی شب یہی دل چاہتا ہے کہ انسان مصائب سنے، مصائب پر گریہ کرے اور یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے کہ آج علی کی بیٹیاں یتیم ہونے والی ہیں، آج حسن و حسین کے سر سے بات کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ اصل ازبر ابن نباتہ جب مولا سے ملاقات کے لیے گئی تھی، پر آپ نے جملہ سنا تھا نہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جب میری نظر مولا کے چہرے کی طرف پڑی، مولا کے سر پہ ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا زہر کی شدت کی وجہ سے علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہو رہا۔
ارجوکم الزہرا رونے میں نہ شرمائیے گا، آج کی شب گریے کی شب ہے، عزاداری کی شب ہے، ماتم کی شب ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد تابوت بھی آئے گا، انشاءاللہ ماتم ہوگا، گریہ ہوگا، عزاداری ہوگی۔ جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے گا، اللہ کے رسول کو پرسہ دیجئے گا، مولا کائنات کا پرسہ ہے، حسن و حسین و عباس و زینب ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداری طبیب کو بلایا گیا، ماہر ترین طبیب تھا، اس نے آ کے زخم کی نوعیت دیکھی ہے۔ دو روایتیں ملتی ہیں، دونوں پیش کروں گا اور پھر شہادت کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ عزاداروں، روایت کے جملے ہیں کہ طبیب نے حکم دیا کہ ایک تازہ بھیڑ کو ذبح کیا جائے۔ جب بھیڑ کو ذبح کیا گیا، اس کے کمر کی رگ کو نکالا گیا۔ اب طبیب نے اس رگ کو لیا ہے، مولا کائنات کے شکستہ فرق اقدس میں اس رگ کو ڈالنا شروع کیا۔ عزاداروں، روایت سنیے گا، جب اس نے رگ کو مولا کے سر سے باہر نکالا ہے نا، وہ خالی رگ واپس نہ آئی تھی، بلکہ اس رگ میں مغز سر بھی نظر آیا تھا۔ جیسے اس طبیب نے اس رگ کو دیکھا، کہا ہوگا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مولا وصیت کر لیجئے، ارے یہ زہر مغز سر تک سرایت کیا کر چکا ہے۔ اجرکم الزہرا۔ عزاداروں، طبیب نے یہ تجویز کیا کہ مولا کو دودھ پیش کیا جائے۔ عزاداروں، نہیں معلوم کیسے یہ خبر کوفے میں پھیلی ہے، کچھ دیر گزرتی ہے کہ علی کے گھر کے باہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہجوم ہے۔ مولا حسن نے جا کے دیکھا۔ عزاداروں، بڑی عجیب روایت ملتی ہے کہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ وہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو علی کو بابا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے نا کہ علی کو ابو الایتام کہا جاتا ہے۔ یہ بچے کوفے کے علی کو بابا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ عزاداروں، یہ بچے کہتے ہیں، سب کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بابا نے پوری زندگی کھلایا ہے، ہم نے سنا کہ آج ہمارے بابا کو دودھ کی ضرورت ہے، کوئی ہم سے یہ دودھ کا پیالہ لے کر علی کو پلا دے۔ ارجوکم الزہرا۔ ابھی کچھ مسائل پڑھنے ہیں حضرت۔ ارجوکم الزہرا، روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات کو دودھ پیش کیا جاتا ہے۔ علی کی کریمی دیکھیے گا، مولا کائنات زہر کی شدت ہے، نقاہت ہے، لیکن یہ سوال کرتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کیا میرے قاتل کو کسی نے یہ دودھ پلایا ہے؟ اسے بھی جا کے یہ شربت شیر پیش کرو۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ مولا، آپ کو اپنے قاتل کا اتنا خیال ہے کہ اسے بھی شربت شیر پہنچا رہے ہیں۔ ذرا 61 ہجری کے کربلا میں دیکھیے گا کہ آپ کے حسین کا اصغر دو بوند پانی امت نہ دینے والی ہے۔ ارجوکم الزہرا، ارجوکم الزہرا، ارجوکم الزہرا۔ عزاداروں، ابن ملجم ملعون، روایت کے جملے ہیں کہ جب ابن ملجم ملعون سے کسی نے کہا کہ ابن ملجم، تو اتنا نہیں، اتنا خوش نہ ہو، انشاءاللہ علی کو کچھ نہیں ہوگا۔ عزاداروں، ابن ملجم یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کو کچھ نہ ہو۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ ام کلثوم کس پہ گریہ کر رہی ہے، ام کلثوم کس پہ آنسو بہا رہی ہے۔ عزاداروں، وہ ملعون کہتا ہے کہ وہ تلوار معمولی تلوار نہ تھی، بلکہ 10,000 درہم کی تلوار تھی۔ اسے 10,000 درہم کے زہر میں بھگویا گیا تھا۔ اگر اس کا ایک قطرہ بھی پورے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو کوفے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچتا۔ عزاداروں، علی کا آخری وقت آ رہا ہے، بچوں کو جمع کیا جاتا ہے وصیت کے لیے۔ عزاداروں، تمام بچے بیٹھے ہیں، حسن و حسین بیٹھے ہیں، زینب و ام کلثوم بیٹھی ہوئی ہیں، تمام بچے موجود ہیں۔ مولا کائنات وصیت کرتے جا رہے ہیں، پھر تمام لوگوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک منظر بڑا عجیب دیکھا گیا کہ عباس بڑے بے چین ہے، کبھی دروازے کی طرف جاتے ہیں، کبھی دیوار کی طرف جاتے ہیں۔ عزاداروں، ماں سے یہ بے چینی نہ
نگاہ دیکھی گئی، ماں ہاتھ جوڑتے ہوئے مولا کائنات کی خدمت میں آئے، کہا کہ مولا میرا بیٹا عباس بھی آپ کا غلام ہے، آپ نے تمام کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے، ارے میرے بیٹے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے عباس کو بلایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے، کہا کہ بیٹا عباس تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے حسین کے لیے مانگا تھا، ایک بات یاد رکھنا کہ کربلا میں جب تو دریا کنارے پہنچے گا پانی کو مشکیزے میں بھرے گا، پانی نہ پینا کیونکہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہوگا۔ عزادارو عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ مولا نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں 7 تکبیریں پڑھنا، مجھے وہ کافور دینا کہ جو جنت سے آیا تھا، مجھے وہ کفن پہنانا کہ جو جنت سے آیا تھا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ مولا غربت میں آپ کی شہادت ہے لیکن آپ کا کفن جنت سے آیا ہے، ارے آپ کا بیٹا حسین بے غور و کفن کربلا کی زمین پہ پڑا ہوگا۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس کو کفن دیا گیا، مولا کا تابوت اٹھایا گیا، ابھی تابوت آئے گا نا بڑے احترام سے زیارت کیجئے گا، اس تابوت کا بڑا احترام ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ کوفے سے یہ جو تابوت نکلا ہے نجف کی طرف تابوت جا رہا تھا، راستے میں جتنے در و دیوار تھے، جتنے مینار تھے، جتنے درخت تھے، اس تابوت کے احترام میں جھک گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اے میرے مولا آپ کے تابوت کا احترام یہ ہے کہ جتنے درخت آئے ہیں تابوت کے احترام میں جھک گئے ہیں، لیکن مولا آپ کے بیٹے حسین کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ ہوگا، آپ کے بیٹے حسن کے جنازے پہ 3 بس آ جائیں گے۔